بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ پاکستان گوٹکی کے قریب 2 مسافر ٹرینوں میں تصادم سے 40 افراد جان سے چلے گئے جبکہ 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ آج صبح گوٹکی کے قریب ریتی اور ٹھرکی ریلوے اسٹیشنز کے درمیان کراچی سے سرگودا جانے والی ملت ایکسپریس جبکہ راولپنڈی سے کراچی آنے والی سر سید ایکسپریس کے درمیان تصادم سے کئی بوگیاں ریلوے سے اتر گئیں۔ مارے جانے والوں میں زیادہ تر ملت ایکسپریس میں سوار تھے جبکہ سر سید ایکسپریس کے زیادہ مسافر زخمی ہوئے ہیں۔ حادثے میں 7 بوگیاں متاثر ہوئی ہیں جن میں سے 3 بوگیاں مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں۔ ISPR کے مطابق ٹرین حادثے کے مقام پر امداد اور بچاؤ کی کوششیں جاری ہیں۔ آرمی اور رینجرز کے دستے حادثے کے مقام پر امدادی کام سر انجام دے رہے ہیں جبکہ پنو آکل سے ایمبولنس کے ساتھ آرمی کے ڈاکٹر اور پیرامیڈکس بھی پہنچ گئے ہیں۔ آرمی کی خصوصی انجینئر ٹیم اربن سرچ اینڈ ریسکیو راولپنڈی سے روانہ کر دی گئی ہے، جبکہ ہنگامی انخلاء کے لیے ملتان سے 2 پاک آرمی کے ہیلی کاپٹر روانہ کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پاک فضائیہ کے 2 جہاز چکلالہ اور PF بیس میں فیصل کراچی پر تیار ہیں۔ کراچی سے سرگودا جانے والی ملت ایکسپریس کی 6 بوگیاں ٹریک سے اتر کر دوسرے ٹریک پر چلی گئی تھیں۔ اسی اثناء میں مخالف سمت سے آنے والی سر سید ایکسپریس بھی پہنچ گئی اور ملت ایکسپریس کی اتری ہوئی بوگیوں سے ٹکرا گئی۔ عینی شاہد کے مطابق ملت ایکسپریس میں لگائی گئی بوگی نمبر 10 کا ہک خراب تھا۔ ڈرائیور نے 10 نمبر بوگی کو گاڑی میں شامل کرنے سے انکار کیا تھا، لیکن مکینیکل ڈپارٹمنٹ نے زبردستی 10 نمبر بوگی کو گاڑی میں ڈالا جس کی وجہ سے حادثہ پیش آیا۔ 10 نمبر بوگی ہی رونتی اسٹیشن کے قریب آ کر پٹری سے اتر گئی جس کی وجہ سے حادثہ ہوا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے آدم سواتی کے استعفے پر کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے ٹرین حادثے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ ماضی میں کسی بھی محکمے میں کام نہیں ہوا، ہم ہر کام زیرو سے شروع کر رہے ہیں۔ ماضی میں جو حکمران رہ چکے ہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ سعد رفیق کے کیے گئے گناہوں پر آدم سواتی کیسے استعفیٰ دے دیں؟ وزیر اعظم عمران خان نے ٹرین حادثے پر گہرے افسوس اور دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ گوٹکی میں ریلوے کے المناک حادثے پر صدمے میں ہوں۔ دوسری طرف شہباز شریف نے ٹرین حادثے پر رنج و غم اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ افسوس موجودہ دور ٹرین کے حادثات کا دور ثابت ہو رہا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنے 12 سالہ اقتدار کو ڈوبتے دیکھ کر الیکشن کو جمہوری تاریخ کا سب سے بڑا انتخابی دھوکہ قرار دے دیا۔ نیتن یاہو حکومت تشکیل دینے کی مہلت ختم ہونے کے باوجود اکثریت ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں جبکہ 8 سیاسی جماعتوں کے اتحاد نے حکومت کی تشکیل کے لیے کمر کس لی ہے۔ اس صورتحال پر وزیر اعظم نیتن یاہو پریشانی کا شکار ہو چکے ہیں اور 12 سالہ اقتدار کا سورج غروب ہونے کے ڈر سے دھمکی آمیز لہجے میں سیاسی مخالفین کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک یہ الیکشن کسی بھی جمہوری تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ تھا۔ نیتن یاہو کے حامیوں نے بھی سوشل میڈیا پر اشتعال انگیزی کا مظاہرہ کیا ہے جس سے ملک میں نیا سیاسی بحران پیدا ہو گیا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد نے نیتن یاہو پر اپنے حامیوں کو اکسانے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اقتدار سے علیحدہ ہونے پر وزیر اعظم اشتعال انگیزی پر اتر آئے ہیں۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ میری حکومت کو گرانے کے لیے نو تشکیل شدہ اسرائیلی اتحاد ایک جعلی الیکشن کے نتیجے میں وجود میں آیا تھا۔ دوسری جانب کرپشن الزامات کا سامنے کرنے والے نیتن یاہو کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے اور ممکنہ طور پر انہیں قید کی سزا بھی سنائی جا سکتی ہے۔ 12 سالہ اقتدار بھی ہاتھ سے پھسلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم اسی وجہ سے تناؤ کا شکار ہے۔
طالبان نے افغانستان کے مختلف صوبوں کے 5 اہم اضلاع کا حکومتی فورسز سے کنٹرول حاصل کر کے اپنے عملداری قائم کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ زابل، اورزگان، غزنی اور نورستان کے اہم اضلاع کا کنٹرول حکومتی فورسز کو پسپا کر کے حاصل کر لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے طالبان نے میدان وردک، بغلان اور لغمان کے 4 اضلاع میں بھی اپنی حکومت قائم کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ اسی طرح مجموعی طور پر 9 اضلاع پر طالبان کی مکمل حکمرانی قائم ہو چکی ہے، جبکہ دوسری طرف حکومت نے طالبان کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغان سیکیورٹی فورسز نے حکمت عملی کے تحت پسپائی اختیار کی ہے۔ افغانستان سے امریکی اہلکاروں کا انخلاء کا آغاز ہو چکا ہے، جس کی تکمیل 11 ستمبر تک ہو جائے گی، تاہم اس دوران طالبان اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں میں تیزی آ چکی ہے، جس میں کئی محاذوں پر فتح طالبان کو حاصل ہو رہی ہے۔ ہر سال موسم بہار میں سعودی عرب کے مغربی شہر طائف میں جب گلاب کھلتے ہیں تو صحرا کا منظر نامہ گلابی رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ اپریل میں ان گلاب کے پھولوں کو چن کر جمع کیا جاتا ہے اور پھر ان سے عرق گلاب اور عطر نکالا جاتا ہے، جسے خانہ کعبہ کو غسل دیا جاتا ہے۔ اس سال یہ ہوا کہ رمضان کا بابرکت مہینہ گلابوں کی چنائی کے موسم میں آیا۔ ہر سال حج اور عمرہ کے لیے سعودی عرب آنے والے لاکھوں مسلمان زائرین میں یہ عطر گلاب کافی مقبول ہے۔ پھولوں اور پتوں کو اسلامی فنون میں ہمیشہ سے خاص اہمیت حاصل رہی ہے۔ طائف کو شہر گلاب بھی کہا جاتا ہے، جہاں 800 باغات ہیں، جن میں سالانہ تقریباً 30 کروڑ پھولوں کی پیداوار ہوتی ہے۔ طائف کے ایک باغ میں بن سلمان میں مزدور پودوں پر جھکے ہوئے روزانہ ہزاروں پھول جمع کر رہے ہیں، جن سے عرق اور عطر کشید کیا جائے گا۔ کچھ مزدور پھول چن رہے ہیں تو کچھ انہیں ٹوکریوں میں بھر کر وزن کر رہے ہیں۔ ان پھولوں کو پھر ابال کر کشید کیا جاتا ہے۔ پھولوں کو تیز آنچ پر آدھے گھنٹے تک ابالا جاتا ہے تاکہ ان کا پانی بھاپ بن کر اڑ جائے، اور پھر ٹھنڈا کر کے ان سے عطر اور عرق کشید کیا جاتا ہے۔ اس خالص عطر گلاب کی سب سے چھوٹی شیشی 400 ریال یا $106 یعنی 16,500 روپے میں فروخت ہوتی ہے۔ کورونا کی تباہ کاریاں پوری دنیا میں جاری ہیں، جبکہ بھارت میں کورونا کے کیسز بہت زیادہ شدت اختیار کر چکے ہیں، جس کی وجہ سے کورونا مریضوں کی میتیں کچرے والی گاڑی میں لے جانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق انڈیا کی ریاست مہاراشٹر کے شہر دھولیا میں کورونا سے متاثرہ شخص کی میت کو منتقل کرنے کے لیے مقامی انتظامیہ نے ایمبولینس فراہم نہیں کی۔ دھولیا کے 70 سالہ رہائشی ترن بک کمار ٹھاکر کو کورونا کی تشخیص ہوئی اور ان کی طبیعت مسلسل خراب ہوتی رہی اور اسی دوران وہ گھر پر ہی انتقال کر گئے۔ اہل خانہ نے آخری رسومات کے لیے جسد خاکی کو شمشان گھاٹ منتقل کرنے کے لیے انتظامیہ سے رابطہ کر کے ایمبولینس مانگی، جس پر انہیں کچھ وقت انتظار کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ 10 گھنٹے لمبے انتظار کے بعد جب ایمبولینس فراہم نہیں کی گئی تو اہل خانہ میت کو کچرے کی گاڑی میں رکھ کر لے گئے۔ مقامی افراد ہاسپٹل انتظامیہ کے ایمبولینس فراہم نہ کرنے کے منفی رویے سے سیخ پا ہوئے اور انہوں نے افسران کو گھیر کر سوالات پوچھے، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکا۔ کچرے کی گاڑی میں میت منتقل کرنے کے دوران ایک شخص نے تصاویر اور ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی، جس کے بعد انتظامیہ کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ اس واقعے کے بعد لوگ اس بات پر بہت حیرت زدہ ہیں کہ اگر کورونا کے سبب موت ہوئی ہے تو کورونا مریض کی وجہ سے فوری طور پر مرنے والے کی آخری رسومات ادا کرنے کا انتظام کیا جانا چاہیے تھا۔ چینی اور امریکی سائنسدانوں نے ایک مشترکہ تجربے کے دوران ایسے زندہ جینز یا ایمبریو تیار کیے ہیں جو انسان اور بندر کے انتہائی بنیادی خلیوں پر مشتمل ہیں۔ اگرچہ سائنسی لحاظ سے یہ ایک اہم کامیابی ہے، لیکن انتہائی متنازع بھی ہے، کیونکہ یہی تحقیق مزید آگے بڑھ کر آدھا بندر آدھا انسان جیسے عجیب الخلقت جانور یا انسان تیار کرے گی۔ دوستو، یاد رہے کہ انسانوں اور حیوانوں کے خلیات میں ملاپ کی کوششیں کم از کم پچھلے 20 سال سے جاری ہیں، جس کا مقصد کسی جانور کے جسم میں انسانی اعضاء اگا کر دوبارہ اسی شخص میں
پیوند کرنا ہے۔ کامیابی کی بدولت یہ ممکن ہو جائے گا کہ ایک انسان کے جسمانی خلیات کسی جانور میں داخل کر کے مطلوبہ عضو کی ہو بہو اور جیتی جاگتی نقل اس جانور میں کاشت کر لی جائے، جسے واپس اسی انسان کے جسم میں پیوند کر دیا جائے گا۔ اسی طرح متاثرہ افراد کے لیے عطیہ کردہ اعضاء اور ان سے وابستہ دیگر مسائل بھی ختم کرنے میں بہت مدد ملے گی۔ انسان اور بندر میں مماثلت کافی زیادہ ہے، اسی بنا پر سائنسدانوں کے سامنے سوال تھا کہ اگر انسان اور بندر کے انتہائی بنیادی خلیے آپس میں ملا دیے جائیں تو کیا وہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ رہتے ہوئے نشو و نما حاصل کر پائیں گے؟ یہ جاننے کے لیے چینی صوبے ینان کی کمنگ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور امریکی ریاست کیلیفورنیا میں سالک انسٹی ٹیوٹ فار بایولوجیکل اسٹڈیز کے ماہرین نے یہ اہم تحقیق مشترکہ طور پر انجام دی۔ آن لائن ریسرچ جرنل سیل کے تازہ ترین شمارے میں شائع ہونے والی اس رپورٹ کے مطابق ابتدائی طور پر بندر کے 132 ایمبریوز اور انسانی خلیات بڑی کامیابی سے آپس میں مربوط ہو گئے۔ ان میں سے 103 ایمبریوز 10 دن کے بعد تک زندہ رہے اور نشو و نما کے مراحل طے کرتے رہے، البتہ اس مرحلے کے بعد یہ زیادہ تیزی سے ختم ہونے لگے، یہاں تک کہ 19ویں روز تک صرف 3 ایمبریوز ہی زندہ بچ پائے۔ تاہم تجربے کی حدود تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایمبریوز بھی تلف کر دیے گئے۔ یہ تجربات دوستو چائنا میں کیے گئے، کیونکہ ایسے حساس تجربات کی سہولیات امریکہ کی نسبت چائنا میں کہیں بہتر ہے، جبکہ چینی سائنسدان بھی اس معاملے میں زیادہ مہارت رکھتے ہیں۔ اس تجربے میں شریک ماہرین کا کہنا ہے کہ بندروں اور انسانوں کے خلیوں میں ملاپ پچھلے تجربات کے مقابلے میں کہیں بہتر رہا ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔